اگلا سوال ہے سر کہ آپ اپنی کامیابی کو کس طرح تعریف کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں یا اللہ قبول کرے؟ بہت اچھا سوال پوچھے، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی بے ہے، شک۔ بے شک۔ اور جہاں تک رہی دار ارقم کی کامیابی کی بات، تو یہ نہ میری اکیلے کی کامیابی ہے، یہ سارے مینجمنٹ اور جو ہمارے ساتھ میں اسٹاف ہے ویل وشر، ان کی کامیابی ہے۔ اور کامیابی تو صرف نظر آتی ہے، اس کے پیچھے بھی اتار چڑھاؤ ہے، بہت جی، نشو و فراز ہے، لوگوں کو صرف یہ دکھتی ہے کہ یہ ایک چمکتا ہوا کامیاب ہو رہے ستارہ ہیں ہے، بس۔ اس کے پیچھے کے اندھیرے ہیں، تکلیفات ہے، تو یہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا فوکس ہم کو رکھنا ہے جی، کہ آگے جانا ہے۔ اور لوگ جب آگے جاتے ہیں تو خیال تو آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس کو میں بالکل بھی کبھی سوچا بھی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ صرف کام کرنے والوں کے بارے میں ہی چرچا کرتے جی، ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ جی، اور چرچا اسی کے بارے میں ہوتی ہے جو کچھ ایک تاریخ رقم کرتا ہے، کچھ بے اچھا شک۔ کام کرتا ہے۔ تو اور یہ تو سب اللہ کی مہربانی ہے، اور بے شک۔ کامیابی دینے والے اللہ ہی ہے، تو اس لیے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہمارا مشن یہ ہے کہ جو دار ارقم کا سلوگن ہے، ہمارا مقصد دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے جتنا اسٹاف ہے، مینجمنٹ ہے، سب لوگ یہی مشن کو لے کر کام کرتے ہیں کہ ہم کو دین بھی ملے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انعام میں جو دیں دنیا گے، بھی دیں گے۔ دنیا بھی دیں گے۔ تو فوکس ہمارا دین ہی ہے، تو سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے، تو لوگوں سے کیا کہیں گے والا پوائنٹ ہم لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں، حالانکہ جو فری ہے وہ یہی بات کرتے ہیں۔ کرتے رہتے ہیں۔ جی، ہاں، تو اس کو کبھی، اور سب کے لیے میں تو یہی بولوں گا کہ کام کرنے والے نے کام کرنا ہے، کسی کا رپلائی نہیں دینا ہے۔ اور کوئی بھی کتنا بھی اگر آپ کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، انگلی کرتا ہے کہ یہ آپ نے یہ کام غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط، تو کنسنٹریشن بگاڑنا نہیں ہے، کنسنٹریشن اپنا جو ہے تو فوکس رکھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، بے اور شک۔ اچھے لوگ بھی ساتھ ہیں، جی، الحمدللہ۔ یقیناً اچھے لوگ ہیں تبھی تو یہ کامیابی آگے کامیابی بڑھتی ہے۔ مل رہی ہے۔ ہاں، اچھے ڈونر اچھے مل جاتے ہیں، ساتھ میں لوگ اچھے ملتے ہیں، کچھ لوگ پیسے نہیں دیتے، اچھے سجیشن دیتے ہیں، جی، ان کی وجہ سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، الحمدللہ۔ ایک بڑا عملہ ہے جو اسٹیج کے پیچھے ہے۔ میں تو ان کے لیے ہمیشہ سب کو بولتا ہوں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسٹیج کے پیچھے لوگ ہیں، جو ادارے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور لمبی آمین عمر آمین۔ دے، تاکہ ایسے اور بھی بہت سارے ہم لوگ ادارے قائم کر سکے اور دوسروں کو بھی بتا سکے کہ کیسا کام ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سر کہ آپ نے عملی زندگی کہاں سے شروع کی اور پہلی ذمہ داری آپ کی کیا تھی؟ جی، عملی زندگی جو چیز، ایک تو میں گھر سے سب سے چھوٹا تھا، جی، اوکے، سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری اتنی خاص تھی نہیں، اور گھر میں سب بھائی بہن، امی ابو خوب پیار دیتے تھے، جی، اور ان کی سب کی خواہش تھی کہ میں اچھا پڑھوں۔ انہوں نے وہ کوششیں کی ہے سب نے مل کر، اور الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ذمہ داری میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پونے میں آنے کے بعد اسی دار ارقم کی شکل میں دیا مجھے۔ جی، ماشاء اللہ۔ جی، تو یہ میری سب سے پہلی ذمہ داری یہی تھی، اور جس کو میں ابھی لے کر چل رہا ہوں۔ میرے جو عملی زندگی کے اندر تو تعلیم رہی ہے، کھیل کود رہا ہمیشہ سے، اور بڑی ایسی، کیونکہ گھر کے اندر معاشی حالت کبھی بھی کم نہیں پڑی ہے، کیونکہ گھر کے اندر کھیتی باڑی کا کام تھا، تو کبھی وہ جی، اس میں اس لائن سے تو کبھی پریشانی نہیں آئی ہے۔ اور ہاں، گھر میں والدین نے، بھائیوں نے محنت کرنے کی ہمیشہ کوشش کروایا کہ محنت کریں گے تو آگے آپ کو دشواری نہیں آئے گی۔ تو وہ بھائیوں کے ساتھ میں کھیت میں جا کے کام کرنا ہے، یا بیل گاڑی کو کھیت میں لے جانا ہے، گھوڑے کو لے کر جانا ہے، یا ان کو چارہ ڈالنا ہے، یہ جی، کام ہمیشہ سے کرنے لگا ہے، اور آج بھی اگر گئے تو کھیتی کا کام کرنے ہی کرتے چھٹیوں ہیں میں۔ اور اچھا لگتا ہاں، ہوگا۔ اچھا لگتا ہے۔ تو جی، یہ بات ہو رہا ہے کہ ابھی کم وقت کے لیے جانا ہے، لیکن ایک وہ جی، بڑی ذمہ داری تو نہیں تھی جو بھائیوں نے ہمارے جو کیے جی، ہیں، الحمدللہ وہ لوگوں نے ایک بڑی ذمہ داری اس کو نبھایا ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھا ہے، آج بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ کیا آپ کے خاندان میں بھی کسی نے تعلیمی یا سماجی کام کیا تھا یا یہ سفر آپ نے خود شروع کیا؟ جی، جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے جو دادا جان تھے، جی، انہوں نے بھی سماجی کام اور تعلیمی لائن سے پہلے سے ہی جڑے تھے۔ سماجی کام یہ ہے کہ
بستی کے لوگوں کو مدد لے آنا. کر پہلے چلنا تو ہے. گرام پنچایت ٹائپ سرپنچ ایک بیٹھتے تھے گاؤں جی کے اندر اس ٹائم پہ. تو بستی کے لوگوں کے لیے وہ لوگ پرانی میں وہ تقریباً 1970 کی 60 کی بات بتا رہا جو ہمارے والد نے مجھے بتایا بتائے کہ ہوئے اس وقت بستی کے لوگوں کو جوڑنا ہے, ان کی شادی کا انتظام کرنا ہے, کسی کے گھر بنا کر دینا ہے. اس طریقے کے وہ کام پہلے سے کرتے تھے. یہ سماجی کام میں بیسیکلی آتا جی تھا. اور رہا یہ کہ اسی کو پھر والد نے کنٹینیو کیے. فی الحال میں والد بھی بستیوں کے اندر کچھ اگر بیوہ لوگ ہیں تو ان کو راشن وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں. کسی کو کپڑا دلانا ہے یا کسی کی دوائی کا پیسہ ہے تو جی الحمدللہ ان کو بھی ایک جذبہ ہے, وہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اور وہ کرتے جاتے ہیں. فلاحی کام کرتے رہتے فلاحی ہیں. کام کا ان کو زیادہ انٹرسٹ رہتا ہے الحمدللہ. اور وہ ہمارے سمجھو ہمارے دادا کے سب سے بڑے بیٹے ہمارے والد تھے, تو وہ حساب سے دادا کے نزدیک قریب رہنے سے تمام چیزیں ان کے اندر آئی ہے جی صفت, تو وہ کنٹینیو کی. اس کے بعد میں پھر ہمارے بھائیوں کے اندر بھی وہی چیز ہے اور ہمارے بھائی بھی بڑھ چڑھ کر اس کاموں میں حصہ لیتے ہیں الحمدللہ. اور بلکہ ہمارے آپس میں بھائی لوگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اچھا ہمارے ماشاء ایک اللہ. بھائی ہے ندیم بھائی, وہ کال کر کے بولتے ہیں کہ ایسا ایسا کام ہے اس میں کنٹریبیوشن کرو, تو پھر سب لوگ مل کر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ بہت سیریس رہتے تھے لیکن خواہش تھی کہ ان کی حج نہیں کرا سکے ان کو, کی طبیعت نے ان کو 15-20 سال تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے, تو اس لیے وہ بڑا مسئلہ رہتا تھا. تو پھر سب کی خواہش تھی کہ ان کی ایک مسجد قائم کرنا ہے. تو ابھی ہمارے بھائی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں, جو میرے خیال سے 150 سال پرانی مسجد ہے ہمارے اچھا ماشاء بستی اللہ. میں, قبرستان کو لگ کر ہی ہے. تو مسجد کا ایک اچھا پلان تیار کر رہے ہیں. بستی کے لوگ بھی اس میں ساتھ میں رہیں گے اور ہماری فیملی بھی انشاءاللہ وہ مل کر ہم لوگ ایک اللہ ہمارے کامیاب والدہ کرے. کے لیے کام کرنے والے ہیں ماشاء اللہ. انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ وہ جی جی اللہ تعالیٰ پورا کامیابی کر دے. سکے ہم لوگ اس کو جی انشاءاللہ. وہ اپنی ذاتی رقم سے کر سب رہے بھائی ہیں. مل کر اس کو کریں گے اچھا ماشاء اللہ. انشاءاللہ. دار ارقم کا خیال سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کب اور کیسے آیا؟ جی یہ دار ارقم کا جو خیال تھا بیسیکلی جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا جی اور کالج سے آنے کے بعد میں جو وقت خالی رہتا تھا اس وقت میں بستی کے بچوں کے لیے ٹیوشن لیتا تھا. جی اس وقت تقریباً 50 روپے ایک ملتے بچے تھے. کی ٹیوشن میں لیا کرتا تھا اور کافی بچے جمع ہو گئے تھے. میرے روم میٹس بھی تھے, کوئی MBA کرتا تھا, کوئی ڈاکٹری کر رہا تھا, الگ الگ فیلڈ کے اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ. جس میں ڈاکٹر محیب صاحب تھے, تابش بھائی, رضوان بھائی, نعیم بھائی تھے, اور بھی بہت سارے میرے جو خیر خواہ تھے, احمد بھائی تھے. یہ لوگوں نے مجھے بہت سکھایا ماشاء اللہ. کیونکہ اردو میڈیم سے میں پڑھ کر آیا تھا. پونہ آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں انگلش اور مراٹھی بہت ضروری ہے, تو مجھے جو سیکھنے کو ملا ہے وہ روم کے اندر ہی دوستوں نے مجھے بہت اچھا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر ٹیوشن میں بھی وہ میری ہیلپ کرنے لگے, کافی تعداد میں بچے بڑھے ہیں. دوست ایسی ہونی چاہیے. ہاں جب میں کالج سے لیٹ آتا تھا تو ٹیوشن کے بچے آتے تھے تو وہ ٹیوشن وہ شروع کرتے تھے, اور جو اس کی 50 روپیز جو آتے تھے تو وہ جمع کر کے مجھے ہی دیتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو بچے زیادہ جمنے لگے تو انہوں نے بولے کہ اس کا کچھ اچھا نام دیتے ہیں, آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر ساتھ ساتھ میں جب میں کام کرنے لگا ہوں پھر انہوں نے بولے آپ ٹیوشن لے رہے ہیں. پھر بستی میں اور میرے دوست احباب تھے جو سوشل کام کرتے تھے, بولے اس کو ایک ادارے کی شکل دیتے. پھر اسی روم میں ڈسکشن چلتی رہی کہ ادارے کا نام کیا ہوا. اچھا تو پھر ہم لوگ 3-4 دن ڈسکشن کرتے رہے. تو ڈاکٹر محیب وفا صاحب ہے جو ان کا بھی ماشاءاللہ آکوٹ شہر میں بڑا ہاسپٹل ہے, وفا ہاسپٹل کے نام سے فیمس ہے. اچھا ماشاء ہمارے اللہ. ماما کے بیٹے ہیں, سکسیزفل ہاسپٹل چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو پھر انہوں نے بولے کہ دار ارقم رکھتے ہیں. اچھا پھر تحقیق کی. اس وقت تو یہ موبائل اور چیٹ GPT وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا. صحیح. تو اس وقت پھر کتابیں چھاننی پڑی اس کے میننگ کے لیے, پھر اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے, وہ دار ارقم کا کیا ہے. دار ارقم اصل میں 2 الفاظ ہے, دار اور ارقم. دار ایک گھر کو بولتے ہیں اور ارقم ایک صحابی کا نام ہے بیسیکلی. تو دار ارقم کا گھر, تو اس طریقے سے یہ دار ارقم بنا ہے. اور یہ دار ارقم بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے. یہاں پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر صحابوں کو لے کر درس و تدریس کا کام کیے شروع کیا وہاں سے. پھر ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے روم میٹس نے بولے بڑا پیارا نام ہے اور ایک وزندار نام ہے, تو یہ نام رکھتے پھر کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی کی ہے جی, اور فلاحی کام وہاں سے ہوئے ہیں, خیر کے کام وہاں سے ہوئے ہیں جی. تو یہ نام مجھے ایسا لگتا ہے بولے شیونی نگر کھونڈوا کے لیے پرفیکٹ ہے. تو پھر ہم نتیجے پہنچے ہیں. پھر دار ارقم اس نام کو ہم نے پھر قراندازی 2-3 نام اور تھے لیکن اس میں بار بار قراندازی میں یہی نام آیا ہے, تو پھر ہم نے اس کو دار ارقم پہ مہر لگائی. پھر اس کو گورنمنٹ کی پروسیس شروع کیے, رجسٹریشن کروائے اور پھر 2013-14 میں ہم کو رجسٹریشن ہوا ہے. پھر ہم نے دار ارقم ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ کا شروعات کی. پھر ٹرسٹ بنائے. ٹرسٹ کے اندر الحمدللہ پونے کے بھی لوگ ہیں اور اطراف کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ادارے کے غرض و غایت کو سمجھا ہے. پہلے کچھ لوگ تو نہیں جڑ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ لوگوں کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہ جو سلوگن ڈے 1 سے ہی اصل میں روم میٹس تھے سب نے مل کر یہ فکس کیا تھا کہ سب ویژن کلیئر ہونا چاہیے. روڈ میپ پہلے سے بنا کر دیے تھے تو اس لیے کام کرنے میں بہت آسانی ہوئی تھی. اور اس میں میرے اسٹاف روم کے علاوہ اس میں میرے اہلیہ کا بڑا کردار رہا کیونکہ میری اہلیہ پرماننٹ جاب پہ تھے بی ایم سی میں, سلیکشن ان کا وہاں تھا. لیکن میں سمجھا ہوں کہ یہ ادارہ آگے بڑھانے کے لیے اس میں اور مجھے ہاتھ کی ضرورت ہے. اور اتنی اس وقت میں اتنے پیسے وغیرہ نہیں رہتے تھے کہ ایکسٹرا اسٹاف ہائر کر سکے. تو شروعاتی لمحات میں 2013, 14, 15 میں تو میں میرے مسز اور ایک اسٹاف نے کام کیے. ٹیچنگ ہم لوگوں نے خود ہی کی ہے. اس کے بعد کام بڑھتے گئے تو پھر اسٹاف بڑھتے گئے. دار ارقم کا آغاز کس طرح ہوا؟ کتنے بچے, کتنے اساتذہ, اور ان دنوں جگہ کیسی تھی آپ کے؟ ایک دم شروعاتی لمحات کا آپ نے سوال پوچھا ہے. جی. دار ارقم کا آغاز 2013-14 میں ہوا ہے. اور شروعات میں جو جیسا آپ کو بتایا میں کہ میں جاب بھی کرتا تھا اور ٹیوشن بھی کرتے تھے. تو جو ٹیوشن کے بچے تھے میرے جی تو وہ تو الگ الگ اسکول میں جاتے تھے. جی. اس کی جب ہم نے شروعات کی ہے غالباً 3 کمرے تھے. ایک آفس تھی, وہ بھی پترے کے کمرے تھے. اور شروعات میں تو غالباً 5 بچوں سے یہ ادارہ شروع کیا گیا ہے. اور ٹیچنگ کے لیے میں, میرے مسز اور ایک اسٹاف تھے. پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ پورا سال کمپلیٹ ہوا ہے. پھر گھر گھر جا کر ہم لوگوں نے, مسز نے, میں نے اور اسٹاف نے مل کر سروے کیے. جی. سب کو جا کے معلومات دی کہ یہاں اسکول کھولے ہے. ان دنوں آپ کی عمر کیا تھی؟ ادارہ, ہاں آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. جب میں ادارہ قائم کیا تو میری عمر تقریباً 23 سال کی تھی. اچھا, ماشاء اللہ. جی. تو کسی کو اعتبار نہیں آتا تھا. سب یہ پوچھتے تھے کہ ادارہ شاید آپ کے ابو نے کھولے رہیں گے. بار بار یہ پوچھتے تھے مجھے کہ آپ کے ساتھ میں اور کون لوگ ہیں. کوئی جلدی بھروسہ نہیں کرتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہی بانی ہے, یہی فاؤنڈر ہے, تو پھر کافی سال کے بعد میں وہ لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اور پھر ان کو لگا ہے کہ نہیں, اتنے بچے یہاں پر ابھی پڑھ رہے ہیں. 5 بچوں کا سفر الحمدللہ 10 سالوں میں 1300 بچوں میں پہنچا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے. آمین. اور 75 کا اسٹاف ہے, 75 کا اسٹاف ہے. اور ساتھ میں اسٹاف کے علاوہ 50 سے زیادہ والنٹیئر ہیں ہمارے پاس, ماشاء اللہ, جو ایکسپرٹ ہے آئی ٹی میں, میتھمیٹکس میں, انگلش میں, مراٹھی میں اور سوشل میں. ڈاکٹر ہمارے پاس میں ایسا ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے سب کو اچھا موقع دیے ہے. تو ایک والنٹیئر جو ویل ایجوکیٹڈ پونے کے 9% جو جس کو سب جانتے ہیں, جی, ایسے لوگ الحمدللہ ادارے کے ساتھ جڑ گئے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر ٹیم ہے وہ آ کر ہیلتھ اینڈ ہائیجین پہ کام کرتی ہے. جو آئی ٹی کے لوگ ہیں بچوں کو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ دکھاتے ہیں, بچوں کو آئی ٹی سے جوڑتے ہیں, بچوں کو ابھی اے آئی سے جوڑے ہیں, روبوٹکس سے جوڑے ہیں. جی. تو وہ ٹیم اس سے کام کرتی ہے. اور باقی کے کچھ لائر لوگ بھی ہیں جی, جو بچوں کو ابھی LLB کی تیاری کی طرف کھینچ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیم ہے. باقی کچھ سوشل آرگنائزیشن بھی ہے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ ہمارے ساتھ میں کولیبریشن کر کر کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو ابھی اس طریقے سے
1300 بچوں کا کار ہوا ہے. پلس ہم لوگ اسکول کی چھوٹنے کے بعد سسٹم ٹرسٹ نے یہ بنایا مینجمنٹ نے, اسکول کی چھوٹنے کے بعد جو بچے مکتب نہیں جاتے ہیں جی. وہ بچے یہیں رکیں گے, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء. اچھا. جی تقریباً 100 کے قریب بچے ہیں. ایک دوسرا ہمارا لین نمبر 12 میں پروجیکٹ ہے, وہاں پر بھی تقریباً 80 بچے ہیں ماشاء اللہ. مکتب کے اندر. تو یہ لوگ پورا نظام چلاتے ہیں تاکہ جو بچے, اور اسکول کے اندر نظام کے اندر بھی جو ہے تو دو, ایک مولانا بلال ندوی صاحب ہے جی. اور ایک مفتی شہاب الدین صاحب ہے, تو پورا دینیات کا سسٹم دیکھ رہے ہیں. اور مقصد ہمارا یہ ہے بچوں کی تربیت اچھی ہو, ان کو اچھے اخلاق ملے. جیسے دار ارقم کے معنی کے اندر ساری چیزیں ہیں جی جو, جی جی. تو وہ ساری چیزیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ ملے. تو شروع سے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے. اگلا سوال ہے سر کہ دار ارقم کے زیر نگرانی کتنی اور ادارے چلتے ہیں؟ جی یہ سوال بہت ضروری ہے جی. جو آپ نے پوچھا ہے. سب سے پہلے دار ارقم ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ, جی. اس کے زیر نگرانی میں جو ادارے چلتے ہیں وہ ہے دار ارقم انگلش اسکول اینڈ جونیئر کالج. اوکے. دوسرا ہے فیض العلوم اردو پرائمری اسکول, جی. جو 1 سے 8ویں تک ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی. دار ارقم انگلش اسکول اینڈ جونیئر کالج پہلے کیسا تھا, ابھی جونیئر کالج شروع ہونے کو ہم کو 2 ہی سال ہو رہے ہیں. پہلے الحمدللہ 1 to 10 تک یہ چلتا تھا, پھر ابھی گزشتہ ہم لوگوں نے 11 اور 12 شروع کیا ہے الحمدللہ. اور فیض العلوم اردو پرائمری اسکول یہ ایڈاپٹیڈ اسکول ہے ایکچولی. اچھا. جی. پہلے دار ارقم کے نام سے ہی اردو اسکول چلتا تھا, پھر جب ہم لوگوں نے ایک ایڈاپٹ اسکول کیا ہے, گود لیا ہے یہ اسکول. بیسیکلی شیونری نگر میں ہی اسکول چلتا تھا. اچھا. جی. لیکن وہ وہاں پر اتنے ان کو ایڈمیشن نہیں ملنے پانے کی وجہ سے وہ اسکول کا ایڈمیشن کا گراف بہت نیچے چلا گیا تھا. جب ہم نے یہ اسکول گود لیا ہے اس میں تقریباً 12 بچے تھے. اچھا. یہ میں لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں. اس کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اردو زندہ رکھنا ہے, جی. اور کونڈوا کے اندر مہانگر پالیکا کے 2 اسکول ہیں. جی. یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا جو مینجمنٹ نے بیٹھ کر ڈسکشن کیا تھا کہ اور دونوں میں ایڈمیشن فل ہے. اچھا. ہاں بچے یہاں تک کہ ڈراپ آؤٹ ایک ریشو کافی تعداد میں بڑھ گیا تھا, بڑھتی جا رہی تھی. اور بھی پرائیویٹ زیادہ کونڈوا میں اردو کے لیے زیادہ آپشن نہیں تھے. جی. تو مینجمنٹ نے سوچا کہ اسکول اڈاپٹ کرتے ہیں, اور یہ بھاگیدر نگر شیونری نگر بہت بڑا ایریا ہے, جی. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں. تو ہم لوگوں نے جب اڈاپٹ کی ہے تو 12 بچے تھے اس کے اندر, اور اس کو پھر شروع کیا. پہلے سال میں ہم کو تقریباً 130 بچے ملے ہیں ماشاء اللہ. اس کے اندر الحمدللہ. ناؤ ایٹ پریزنٹ ابھی 600 بچے ہیں اس میں. ماشاء اللہ. تو تقریباً 5 سال کے اندر اس میں 600 بچے. ابھی مینجمنٹ کی آپس میں ڈسکشن چلتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دار ارقم کے اندر ابھی 800 بچے ہیں. جی. اور 600 اس میں ہے. اوکے. تو ایسے ملا کر تقریباً 1300-1400 بچوں کا ایک گراف ہو رہا ہے. جی. تو ابھی مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ فیض العلوم کی ایڈمیشن اور بڑھتے جائیں گے, اسپیڈ بڑھ رہی ہے اور دار ارقم کی اسپیڈ کم ہو رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اچھے اساتذہ ہم کو ملے ہیں جی. الحمدللہ, اور اچھا اسٹاف کام کر رہا ہے, اور وہ ماں باپ بھی, والدین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پڑھائی کا جو معیار ہے وہ جی. اچھا ہے, بچوں کو اچھی تربیت ہو رہی ہے, اچھی تعلیم مل رہی ہے. اور تیسرا جو ہمارا ادارہ ہے وہ دار ارقم للبنات. جی. یہ بچیوں کے لیے. بچیوں کے لیے, لڑکیوں کا جو یتیم خانہ, بہت ہی خاص پروجیکٹ ہے الحمدللہ. یہ مینجمنٹ کا اور خصوصاً ہمارے عبدالحمید میمن صاحب, ان کا بہت ڈریم پروجیکٹ ہے. اچھا. جی. تو یہ پروجیکٹ کے اندر ہم لوگ جو ہے تو بچیوں کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم دیتے ہیں. ہاسٹل میں رہ کر بچیاں دینی تعلیم, دینیات کا کورس پورا مکمل وہاں پہ کرتی ہے, اور ساتھ میں وہ اسکول مکمل کرتی ہے. ماشاء اللہ. جی. تو ان کا پورا صبح 6 بجے سے رات میں 9 بجے تک کے پورا نظام سیٹ ہے. وہاں کا جو مینجمنٹ ہے وہ پورا اپنے انداز سے پورا کام کرتا ہے. اسکول کے نظام اسکول والے دیکھتے ہیں. جی. اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کی بچیاں, ہاسٹل کی بچیاں بڑی ذہین رہتی ہے. جی. تو 4 سالوں میں 10ویں کا جب بھی رزلٹ آیا تو انگلش میڈیم کے اندر مدرسے کی لڑکیوں نے ٹاپ کیا ہے. ماشاء اللہ. 81, 85, 86% 10 کے اندر انگلش میڈیم سے. اور جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں بچے ڈراپ آؤٹ رہتے ہو, وہ کبھی اسکول گئے بھی نہیں رہتے, ان کے ڈاکومنٹیشن کے ایشو رہتے ہیں. لیکن یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جو ذہن کھولتا ہے, بہترین انگلش بولتے ہیں, بہترین مراٹھی بولتے ہیں, اور اچھی مہارت حاصل کرتے ہیں. ابھی البتہ جو دار ارقم کی لڑکی ہیں وہ کوئز کمپٹیشن ہو
یا حفظ کا کمپٹیشن ہو، قرات کا کمپٹیشن ہو، ماشاءاللہ اچھے نمبر لے کر آتے ہیں، جیتتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ان کو دوسری چیزوں میں بھی بہت انٹرسٹ رہتا ہے. جی اس میں سے الحمدللہ جو ہمارا آرفنیج ہاسٹل ہے اس میں سے ایک بچی نے الحمدللہ پچھم مہاراشٹر سے بی ایڈ کمپلیٹ کی انگلش میں. ماشاء اللہ. ہماری آرفن بچی ہے لیکن بہت ذہن نشین ہے الحمدللہ. اس نے بی ایڈ کمپلیٹ کر لی ہے. 2 بچیاں الحمدللہ اس سال میں ارادہ رکھتی ہے LLB کی تیاری کر رہی ہے. ماشاء اللہ، اللہ کامیابی دے. کی آرفن بچی ہیں. اور ایک بچہ اور ہے ہمارا، وہ الحمدللہ اور CA کی تیاری کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کامیاب کرے. الحمدللہ. تقریباً ابھی تک 7 سے زیادہ بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. اچھا جی وہ بھی آپ لوگ کراتے ہیں؟ ہاں مکمل. ہمارا جو مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ پورا مکمل ہے پورا. ابھی تو مینجمنٹ نے اور ان بچیوں کے لیے بہت ساری فیسلٹی بڑھا دی ہے. تو آئندہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا ابھی کونڈوا کے اندر جو ہمارا ابھی دوسرا ادارہ اور ایک آنے والا ہے، ان کا ادارے کا نام ہے عبدالحمید میمن اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج. اچھا ماشاء اللہ. جی یہ ادارے کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ کونڈوا میں اسکول 1 to 8 ہے گورنمنٹ کی. جی اس کے بعد میں 9, 10, 11, 12 کے لیے بچیوں کو رفیع احمد کی دعائی ہے گورنمنٹ کے اسکولوں میں جانا ہے یا تو اعظم کیمپس جانا ہے. یا کونڈوا میں جیسے پچھم مہاراشٹر ہے اور بھی جگہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کی تعداد بھی کافی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ادارے اس کے لیے کم پڑ رہے ہیں. تو اس لیے اور ادارے کے اندر دار ارقم کے اندر عبدالحمید میمن صاحب کا ایک الگ مقام ہے. جی الحمدللہ. انہوں نے جو کونڈوا کے بچوں کے لیے، اطراف کے بچوں کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں. تقریباً 40 سالوں سے وہ خیر کے کام کر رہے ہیں سارے قوم کے لیے. کوئی ایسا ضروری ہے کہ صرف اسپیسیفک مسلم کمیونٹی، تمام دھرمی جاتی کے لیے عبدالحمید میمن صاحب جو ہے تو تعلیم کو لے کر، صحت کو لے کر، تندرستی کو لے کر، اور کسی کو چھوٹا سا بزنس کھڑا کرنا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، وہ ان کا بیسیکلی وہی کام رہا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ دار ارقم کو مضبوط کرنے میں، آگے بڑھانے میں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے میں عبدالحمید میمن صاحب کا بڑا کردار رہا. اور بھی لوگ ہیں ظاہر ہے پردے کے پیچھے، لیکن پیش جو ہے تو عبدالحمید میمن صاحب رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کا سایہ وہ جب تک الحمدللہ دار ارقم پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ قبول. تو انہوں نے ادارے کے لیے اتنی کوششیں کی ہے، تو مینجمنٹ نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک تحفے کے طور پہ عبدالحمید میمن اردو ہائی اسکول جونیئر کالج یہ ہم لوگوں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. الحمدللہ اب وہ کمنگ ایئر سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس کے اندر 9, 10, 11, 12 اردو میڈیم سے رہے گا 10 تک. اور بچیوں کو اگر انگلش میڈیم کرنا ہے تو دار ارقم انگلش میڈیم کا کالج ہے. اردو سے کرنا ہے تو اردو، آرٹس، کامرس، سائنس تینوں آپشن اویلیبل ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں، جو دار ارقم ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ کے اندر جو ادارے ہیں یہ گرانٹیبل نہیں ہے، یہ سیلف فائنانس میں آتے ہیں. اچھا جی سیلف فائنانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بولتی ہے آپ اپنے پیسوں سے چلائیے، ہم کوئی بھی آپ کو انودان نہیں دیں گے. اچھا جی تو اس طریقے سے نظام چلتا ہے. تو یہ ایک ہمارے ادارے آئندہ کے جو آپ اگر پوچھیں گے آگے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کیا عزائم ہیں. ایٹ پریزنٹ ہمارے اتنے ادارے ہیں، پلس ساتھ میں ہمارے مکتب چلتے ہیں 3. جی الگ الگ لوکیشن پہ مکتب ہے، تقریباً 200 سے 250 اس میں بچے ہیں. لیکن ہمارا مینجمنٹ کا یہی ہے کہ آئندہ جو ہے تو الگ الگ پوائنٹ پہ جو ہے تو مکتب قائم کرے اور اسکل سینٹر قائم کرے. جس طریقے سے دار ارقم کے مطلب کے اندر یہ آتا ہے کہ اسلامک جو ہے تو لرننگ سینٹر ہے بیسیکلی دار ارقم. تو یہ تمام کمیونٹی کے لیے، سارے مذہب کے لوگوں کے لیے ایک اچھے سینٹر قائم کرے. اس میں میڈیکل سروس بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو، ہیلتھ بھی ہو. جیسے دار ارقم یہ تعلیمی شعبے ہو گئے اس کے، اسی کے ساتھ ساتھ سماجی شعبہ بھی دار ارقم کا ہے. جیسے آکسیجن کی کووڈ کے اندر ہم سب کو ضرورت پڑی تھی، تو مینجمنٹ نے ایسی 16 مشینیں خریدا تھا ماشاءاللہ، اور جس سے 300 سے زیادہ مریضوں کی جان بچا سکے تھے الحمدللہ. جو کووڈ میں جس کو آکسیجن کی سخت ضرورت تھی اور بیڈ اویلیبل نہیں تھے، تو اس وقت میں مینجمنٹ نے یہ بڑا قدم اٹھایا تھا. پھر اس کے لیے ہم لوگوں نے اپیل کی تھی، پونا اور اطراف کے لوگوں نے اس میں کھل کر تعاون کیا تھا، اور ہم نے 16 مشینیں تعاون کے ذریعے خریدے تھے. اور پھر ایسے ایکسپیرینس ہم کو جب آئے، جب ہم پیشنٹ کو لگانے کے لیے گئے یا ہم کو جب کال آنے لگے، تو سارے سماج کے، انفیکٹ پولیس والوں کے کال، ڈپارٹمنٹ کے کال، الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے کال آنے لگے کہ ہم کو مشین کی سخت ضرورت ہے.
بلکہ کچھ لوگ جھجک کر بھی کال کرے کہ مسلم آرگنائزیشن ہے، ہم تو ہندو ہیں، ہم کو آپ دیں گے کیا؟ لیکن ہم نے ان کو سب، ہمارے جو اتنا بھی والنٹیئر اسٹاف تھا، سب نے بتایا کہ ہماری یہ تو سارے سب کے انسانیت لیے کے لیے کر رہے انسانیت ہیں کا ہم تو. کام ہے، بلکہ آپ ہماری مشین لیں گے، ہمارے اسٹاف نے خوشی بولا ہوگی. ہم بہت خوشی ہوگی. جی تو وہ لوگوں نے لے کر گیا. اس کے بعد میں پھر انہوں نے جو فیڈ بیک دیا ہمارے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، جی کہ اسلام تو بہت کھلا مذہب ہے، ایک دم آپ لوگ کیا ہے اتنا اچھا پیغام دیتے ہو. پھر وہ لوگ جب مشین لا کر جمع کرائے تو کسی نے تھینکس لیٹر لا کر دیا ہے، کسی نے مٹھائیاں لا کر دیا ہے. جو پیشنٹ بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے وہ لوگ آ کر خود ملے ہیں. جی اور اس میں سے کتنے سارے ہمارے نان مسلم برادر بھائی دائرہ ارقم کے ساتھ جڑ گئے، ماشاء اللہ. اور وہ ہماری ٹیم کے ساتھ آ گئے. بہت سارے لوگ ابھی کام کرتے ہیں. تو یہ آکسیجن کا بڑا کام ہے. اس کے بعد میں پھر مینجمنٹ جو ہے الگ الگ ٹیم تیار کی ہے. ایک ٹیم جو ہے تو ہماری لاوارث باڈی کے لیے کام کرتی ہے. اچھا. ہاں، گزشتہ کچھ دن پہلے ہی ایک پانچت کے آگے ایک ہاسٹل، ایک یہ تھا اولڈ ایج ہوم تھا، وہاں پر ایک مسلم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو وہاں سے فون آئے ہیں کہ ایسی ایک لاوارث باڈی ہے، آپ لوگ اس کا لے جا کر آپ تدفین کر سکتے ہیں، دیکھیے، نہیں تو ہم لوگ اس کو پھر سسول وغیرہ بھیج دیں گے. تو وہاں سے فون آیا ہے. پھر ہمارے مینجمنٹ کو پتہ چلا، ایک ٹیم تیار کی ہے. یہاں سے کونڈوا سے ایک ایمبولینس بھیجے، ایمبولینس جا کر وہاں سے پوری باڈی کو لے کر آ کر کوثر باغ میں قبرستان میں، یہاں سے پرمیشن لے کے کارپوریشن کی پاس نکال کر پروسیس کے ساتھ میں یہاں پہ پھر غسل وسل کر کے ایک میسیج ہم نے وائرل کیے کہ اس کی لاوارث باڈی ہے، اس کے جنازے کے لیے ہم کو کچھ لوگ چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. تو الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آ گئے. اچھا. اور آسانی ہو گئی، غسل وغیرہ کروا کے تدفین کی. اس کے پہلے ساسول سے بھی ہم لوگوں نے اسے لاوارث باڈی لا چکے ہیں، نورانی قبرستان میں اور کوثر باغ کے قبرستان میں. یہ تدفین کا کام ہمارا چلتے رہتا ہے. سینئر سٹیزن کی ہیلپ کے لیے ہمارا کام چلتا ہے الحمدللہ. اور خصوصاً جو ہے تو مینجمنٹ کا یہ ہے کہ ایک دن سے بچے سے لے کر 18 سال کی عمر کے بچے تک وہ نہ تعلیم سے محروم رہے، نہ وہ گھر سے محروم رہے، نہ لباس سے محروم رہے. تو مینجمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ ان کو تعلیم بھی دی جائے، ان کو گھر دیا جائے اور اچھے ان کو سیٹ کرے. یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ کام ابھی بھی جاری ہے. اور عزائم جو آئندہ کے رہے گے اس میں بہت سارے ان کے لیے ویژن ہے، انشاءاللہ جو آپ کو ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ.